السلام علیکم دوستو، سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہی ہوں گے۔ ہم آج آئی ایس ایس بی ریکمینڈ کا پارٹ 2 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے پارٹ میں شاید آپ کو اتنا مزہ نہ آیا ہو، لیکن اس پارٹ میں انشاءاللہ امید ہے آپ کو کافی مزہ آنے والا ہے، کافی کچھ آپ سیکھنے والے ہیں۔ آئی ایس ایس بی پارٹ 2 میں ہم سب سے پہلے تو ان سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں کہ آئی ایس ایس بی کی تیاری گھر میں کریں یا اکیڈمی میں، آئی ایس ایس بی کی تیاری کہاں سے شروع کریں، ہم کتنے عرصے میں آئی ایس ایس بی کی مکمل تیاری کر سکتے ہیں، یا ایک نارمل سٹوڈنٹ کتنے عرصے میں تیاری کر کے ریکمینڈ ہو سکتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہے۔ تو پہلے اس تیاری کی طرف آتے ہیں کہ آئی ایس ایس بی کی تیاری گھر میں کریں یا اکیڈمی میں۔ دوستو، وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کتنے خود کو سمجھتے ہیں کہ کتنے آپ اچھے یعنی کتنے قابل ہیں۔ اگر آپ زیادہ قابل ہیں، اب نارمل اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو آپ اپنے گھر میں تیاری کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 60 to 70% اسٹوڈنٹس جو اپنے گھر میں تیاری کرتے ہیں ریکمینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ گھر میں تیاری کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ ڈرامہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو کچھ ہوتا ہے یعنی جو کچھ انہوں نے خود سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے انہوں نے خود سے، جب ہم خود سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہتا ہے۔ جب ہم اکیڈمی میں تیاری کرتے ہیں تو ہم اس ٹائم تو اکیڈمی میں وہ سمجھے کہ وہ رٹالائزیشن سسٹم کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب وہاں جاتے ہیں تو وہ سب کا سب یعنی جو رٹالائزیشن سسٹم ہوتا ہے ہمارا، وہ بعد میں ختم ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو جو بتانے والا ہوں کہ آپ آئی ایس ایس بی میں کیسے تیاری کر سکتے ہیں اور ریکمینڈ ہو سکتے ہیں، میں ایسی ٹپس بتاؤں گا اپنی ویڈیوز میں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ خود کہیں گے کہ یار کمال ٹپس ہیں۔ آئی ایس ایس بی کی دوسرا سوال ہے کہ آئی ایس ایس بی کی تیاری کہاں سے شروع کی جائے۔ ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے تیسرے سوال کو دیکھ لیں کہ ہم کتنے عرصے میں، یار کم از کم آپ 1 مہینہ صحیح کر کے اگر آئی ایس ایس بی کی تیاری کریں تو آپ ریکمینڈ ہو سکتے ہیں۔ اب سیکنڈ کوسچن ہے کہ آئی ایس ایس بی کی تیاری کہاں سے شروع کی جائے۔ یار آئی ایس ایس بی کی تیاری فرسٹ آف آل تو یہی ہوتا ہے کہ ہم خود سے شروع کرتے ہیں۔ خود سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم سائیکالوجی سے شروع کرتے ہیں۔ سائیکالوجی میں سب سے مین جو ایشو ہوتا ہے وہ میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتا ہے، اور آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ چلیں تو ہم پرسنالٹی اور میرٹس ڈی میرٹس کی طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایسی ٹپس بتانے والا ہوں کہ آپ آئی ایس ایس بی کی ایک بنیاد یعنی خود کو پرفیکٹ محسوس کریں گے جب آپ آئی ایس ایس بی پر جائیں گے۔ جی پہلے 2 کوسچن دیکھیں کہ فرسٹ ہے پرسنالٹی اور دوسرا ہے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس۔ اچھا، آپ کے اندر پرسنالٹی کیا ہے، آپ کیسے خود کو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے اس کے ریکمینڈ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ پرسنالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پر جا کے گھبرا نہ رہے ہوں۔ آپ نے وہاں پر چاہے جواب غلط دے رہے ہیں لیکن کیا ہے اپنے کانفیڈنس کے ساتھ دیں۔ آرمی کے ایک اصول ہے کہ جب آپ ایک بات کہہ دیتے ہیں تو اس بات پر ڈٹے رہنا، یعنی اس بات پہ کانفیڈنٹ ہو جانا کہ جی آپ چاہے وہ جواب غلط ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ نے یہ پروو کر دیں کہ وہ جواب آپ کے ذہن میں بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ انٹرویو دے رہے ہیں، وہ آپ سے کوشچن پوچھ لیتا ہے کہ 1 بڑا ہے یا 2 بڑا ہے، ابھی آپ بول بیٹھے ہیں جی 1 بڑا ہے تو پھر 1 بڑا ہے، چاہے وہ اس کی نظر میں یہ غلط ہے لیکن آپ کی نظر میں وہ صحیح ہونا چاہیے۔ دراصل انٹرویو میں وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ آپ جواب صحیح دے رہے ہیں یا غلط دے رہے ہیں، وہ آپ کا کانفیڈنس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں۔ اور آرمی آفیسر کے لیے یا پی ایف کے آفیسر کے لیے تو کانفیڈنس تو بہت ضروری ہے، تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ دوسرا ہے ابیلٹی ٹو سے نو۔ یہ میں نے ویسے ہی لکھ دیا ہے، ویسے اس لیے لکھا ہے کہ ہم اکثر اوقات ہم ایک کام نہیں کرنا چاہتے، مثال کے طور ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یار یہ کام کر دو، ہم نہیں کرنا چاہتے تو اسے سیدھا سیدھا نو بول دو۔ مثال کے طور پر آپ آئی ایس ایس بی دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، اب آئی ایس ایس بی نہیں دینا چاہتے، آپ کے والد کہتے ہیں کہ آپ آئی ایس ایس بی دیں، ٹھیک ہے، آپ کا اس فیلڈ میں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ نو بول دیں، تاکہ کیا ہے آپ اپنا وقت ضائع ہونے سے بچا لیں، آپ اس فیلڈ میں جائیں جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے، جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں۔ تیسرا ہے ہارڈ ورکنگ۔ یہ تو ہارڈ ورکنگ اس کی ٹو سکسیس، یعنی ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ کامیابی کی چابی ہے، تو ہارڈ ورکنگ تو آپ کو کرنی پڑے گی، بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔
ICSB میں ریکمینڈ ہونے کے لیے 1 مہینہ، میں نے ویسے آپ کو بولا صرف 20 دن آپ لوگوں نے، میں نے واٹس ایپ میں گروپس میں میسیج کیا تھا تو میں نے اس میں بولا تھا کہ انشاءاللہ 20 دن آپ لوگوں نے صرف میرا ساتھ دینا ہے. 20 دن کے اندر اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ICSB کے لیے کتنے % تیار ہیں. اور لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی محنت کریں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پوری محنت کرواؤں گا تو آپ نے بھی محنت کرنی ہوگی. کرنا کیا ہے کہ جو کام میں ڈیلی دیا کروں گا، جو میں آپ کو اسٹڈی کروایا کروں گا، وہ آپ نے ایک تو غور سے تیار کرنا ہے، اپنی پوری توجہ دینی ہے. دوسرا، جو بھی اسائنمنٹ ہوگی وہ ہر بندے نے مجھے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھیجنی ہے سالو کر کے، تاکہ میں آپ کی تیاری کو ڈیلی بیسس پر دیکھ سکوں کہ آپ کتنے خود کو تیار کر رہے ہیں. صرف آپ سے میرا انشاءاللہ وعدہ ہے کہ آپ نے صرف 20 دن میرے ساتھ رہنا، آپ 20 دن میں خود محسوس کریں گے. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. کہ کوئی کہتا ہے کہ یار کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں آپ کا، انشاءاللہ میں وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ کو پوری طرح سے تیار کروں گا. چلیں تو دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، میرٹس اور ڈی میرٹس. تو پہلے میں آپ کو میرٹس اور ڈی میرٹس کی ویلیو بتا دوں. پہلی بات تو ویلیو یہ سب کو پتہ ہے کہ میرٹس اور ڈی میرٹس وہاں لکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، میرٹس اور ڈی میرٹس وہاں پر لکھنے پڑیں گے آپ کو. تو آپ کو کم از کم 5 میرٹس اور 3 ڈی میرٹس لکھ لیجئے گا. اب میرٹس، اب جو ویٹ ہوتے ہیں یا سنٹینس کمپلیشن ہوتی ہے یا پھر سٹوریز ہوتی ہیں، آپ نے ان میں اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس کو زیادہ ٹارگٹ کرنا ہے، یعنی ان پر زیادہ جملے بنانے ہیں تاکہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ابھی سے اپنے اوپر لاگو کر لیں. لاگو کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو میرٹس اور ڈی میرٹس سلیکٹ کرتے ہیں، جو میرٹس اور ڈی میرٹس سلیکٹ کرتے ہیں ان پر ویٹ بنانا شروع کر دیں. کیا ہے کہ ویٹ میں وہ چیزیں یوز کرنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ان میرٹس کو اپنی لائف میں اوریجنل طور پر لے آئیں تاکہ آپ کے اندر یہ میرٹس موجود ہوں. جب آپ کے اندر یہ میرٹس موجود ہوں گے تو یہ کیا ہوگا کہ آپ پوری طرح اس پر حاوی ہوں گے. یعنی یہ نہیں پروو کر پائے گا سائیکولوجسٹ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی آپ جہاں لکھا ہوا ہے ہارڈ ورکر، تو آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے. ICSB کی تیاری ایسے کر کے جانی ہے کہ سب آپ سے امپریس ہو جائیں. GT ہو گیا، ڈپٹی ہو گیا یا سائیکالوجسٹ ہو، وہ آپ سے امپریس ہو جائیں. اب ان کو امپریس کرنے کے لیے آپ نے یہ تیاری کرنی ہے. ان تینوں میں سے اگر کسی بھی 2 کا ریکمنڈیشن آ جاتا ہے تو آپ ریکمینڈ ہے. انشاءاللہ آپ ضرور ریکمینڈ ہوں گے. چلو میرٹس کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھیں پہلا میرٹ ہے. اچھا، میرٹس اور ڈی میرٹس میں آپ کو تھوڑا سا ایک آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں. کافی لڑکے اپنے طرف سے بھی لکھیں گے. تو میرٹس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے آرمی کو فائدہ ہو، اور ڈی میرٹ ایسا ہونا چاہیے جس سے آرمی کو نقصان ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں. میں بات دوبارہ دہراتا ہوں کہ میرٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے آرمی کو، فورسز کو فائدہ ہو، یعنی آفیسر کے لیے وہ چیز نقصان دہ نہ ہو. اچھا، دوسرا ڈی میرٹ ایسا ہونا چاہیے جس سے فورسز کو نقصان نہ ہو. اب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی، آپ میرٹ میں لکھ دیتے ہیں جی میں نماز روزہ کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کا میرٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ آپ سے وہاں پر میرٹ اور ڈی میرٹ پوچھے گا نا، وہ کہے گا اپنے میرٹس بتاؤ. وہ کہے گا نماز روزہ کو چھوڑ کر. وہ خود کہے گا. ڈپٹی لیتا ہے انٹرویو، ڈپٹی یا پھر سائیکالوجسٹ لیتا ہے، وہ آپ سے میرٹس اور ڈی میرٹس پوچھتا ہے تو وہ آپ سے یہی پوچھتا ہے کہ نماز روزہ کو چھوڑ کر. کیونکہ نماز روزہ تو ہر بندہ لکھ آتا ہے. اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، وہ بیچارہ اپنے ناٹ ریکمینڈ ہونے کی وجہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے غلطی ہوئی. غلطی اس سے یہ ہوئی کہ اس نے اپنے میرٹ میں لکھا ہوا تھا کہ وہ 5 ٹائم کی نماز ادا کرتا ہے، لیکن انٹرویور نے اسے پوچھ لیا جناب 5 ٹائم کی نماز ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی سر الحمدللہ میں 5 ٹائم کی نماز ادا کرتا ہوں. جب وہ بعد میں ڈپٹی اس سے سوال پوچھتا رہا تو لاسٹ پر اس نے جاتے ہوئے جو اٹھنے لگا تو اس سے ڈپٹی نے کہا چلیں آپ جا سکتے ہیں. تو اسی ٹائم ڈپٹی نے اچانک اسے روک لیا اور پوچھ لیا کہ یار آپ کی سنڈے کی کیا روٹین ہے. ڈپٹی نے اس سے اتنے فری ہو کے پوچھا نا کہ اس نے بول دیا کہ سر سنڈے کو صبح میں 9 بجے اٹھتا ہوں. جیسے اس نے یہ بولا کہ سنڈے کو میں 9 بجے اٹھتا ہوں تو ڈپٹی نے آگے سے کہا کہ بھائی آپ تو پھر نماز تو نہیں پڑھتے ہوں گے. کہتے سر سنڈے کو رہ جاتی ہے. تو یعنی آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ آپ 5 ٹائم کی نماز ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پہلے میں آپ کو کچھ میرٹس اور ڈی میرٹس دے رہا ہوں. پہلا ہے ہارڈ ورکر،
دوسرا ہے پیٹریوٹ، تیسرا ہے رسپانسبل، موٹیویٹڈ، انیشیٹو، ہیلپ فل، کانفیڈنٹ، کیلم، پنچول، ہونیسٹ، کیئرنگ، اوبیڈینٹ، بک ریڈر، نیوز پیپر ریڈر، ریڈ نیوز پیپر ڈیلی. ٹھیک ہے. ڈی میرٹس میں اب دیکھیں کہ یہ سارے ان میں سے اگر آپ کوئی اپنا میرٹ سلیکٹ کرنا چاہیں تو سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ کیا آپ کے اندر ہے یا آپ اپنے اندر وہ چیز پیدا کر سکتے ہیں ان 20-25 دن کے اندر جب تک آپ کا ICSB نہیں ہوتا. دوسرا ڈی میرٹس. جی ڈی میرٹس میں کیا ہے کہ بیڈ ہینڈ رائٹنگ. اب دیکھیں آپ کی رائٹنگ بری ہے تو اس سے فورسز کو کوئی نقصان نہیں ہے، یا سلو ہینڈ رائٹنگ ہے تو اس سے بھی کیا فورسز کو نقصان نہیں ہے. تیسرا میں نے لکھا ہے ویک ان سبجیکٹ. ویک ان سبجیکٹ لکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی سبجیکٹ لکھتے ہیں. جی میں کہہ سکتا ہوں کہ ویک ان انگلش، ویک ان اردو، ویک ان کیمسٹری، ویک ان فزکس، ویک ان میتھ وغیرہ. ٹھیک ہے. یوز موبائل ٹو مچ، کہ موبائل میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں. یہ تو آج کل کامن بات ہے کہ موبائل ہر بندہ زیادہ یوز کرتا ہے، میں خود بھی زیادہ یوز کرتا ہوں. تو مس یوز آف موبائل لکھ سکتے ہیں آپ. ویک ان جی کے، جی میں جنرل نالج بہت، اگر آپ کی جنرل ایسے نہ ہو کہ آپ کی جنرل نالج اچھی ہو اور آپ ادھر ڈی میرٹ میں یہ لکھ دیں تو آپ پھنس سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو میرٹ میں لکھیں گے اس کے متعلقہ بھی آپ سے سوال کیے جائیں گے اور جو ڈی میرٹ میں لکھیں گے اس کے متعلقہ بھی آپ سے سوال کیے جائیں گے. اسپینڈ لاٹ آف ٹائم ود فرینڈز، کہ میں زیادہ تر وقت کیا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہوں. یہ بھی ایک بری بات ہے کہ زیادہ تر بندہ دوستوں کے ساتھ، یہ بھی ڈی میرٹ میں آ جاتا ہے. سلیپ لیٹ، کہ رات کو دیر سے سونا. تھنک مور اباؤٹ اسپورٹس کے بارے میں زیادہ سوچنا. بکش، کتابی کیڑا بھی کہتے ہیں اسے. تو یہ تھے ڈی میرٹس. ابھی آپ کو میں جو ریکویسٹ کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس یعنی کم از کم 4 میرٹس اور 3 ڈی میرٹس سلیکٹ کر لیں گے. ان میں سے سلیکٹ ہو سکتے ہیں، نہیں تو آپ اپنی طرف سے بھی ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اب تیاری یہ کرنی ہوگی کہ آپ لوگوں نے آج کل کا کام یہ صرف ہے کہ آپ نے اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں، جس میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کیسے شروع کر سکتے ہیں. تیاری کو میں سٹارٹ تو میں نے بتا دیا کہ سب سے پہلے تو پہلی اسائنمنٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس بنا لینے ہیں. سیکنڈ سٹیپ جو آپ کو ڈیلی کام کرنے ہیں وہ بہت، یعنی اگر آپ لکھتے ہیں جی ویسے جو ہے سب سے پہلے تو ہے نیوز پیپر. سب دوستوں نے ایک میری ریکویسٹ پہ عمل کرنا ہے کہ نیوز پیپر جو ہے کون سا پڑھنا ہے، ڈان یا کوئی انگلش نیوز پیپر. ڈان یا انگلش نیوز پیپر ڈیلی پڑھنا ہے. اس کے میں فائدے آپ کو بتا دوں، اس کے 3-4 فائدے ہیں. پہلا ہے آپ کا کرنٹ افیئر میں اضافہ ہوگا. دوسرا آپ یہ اپنی اس میں لکھ سکیں گے جی ریڈ نیوز پیپر ڈیلی. ٹھیک ہے. اپنے میرٹ میں آپ کا یہ اضافہ ہوگا. تیسرا ہے کہ آپ نے جب نیوز پیپر ڈیلی پڑھیں گے تو اس میں سے آپ نے ڈیلی کے ویٹ نکالنے ہیں 5-6، یعنی ادھر سے ویٹ والے جملے دیکھ لینے ہیں جس میں ویٹ آ سکتے ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ویٹ وغیرہ بھی اس سے بنا سکتے ہیں. تیسرا ہے کہ ابھی آپ کے جو سبجیکٹس ہوں گے، یعنی جو آپ نے تعلیم ہے، مثال طور پر آپ نے FSC کی ہے، FA کی ہے، ICOM کی ہے یا ICS کی ہے یا کوئی ڈپلومہ انٹرمیڈیٹ کے مقابلے میں کیا ہے، تو اس کے جو سبجیکٹس ہیں سب کے سب ان کی بکس کی ریڈنگ کرنی ہے. ان کی بکس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. جب آپ وہ ریڈنگ کریں گے تو آپ کے جو ویٹ، یعنی آپ نے ان کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے تو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ نے جو سبجیکٹس ہیں ان کو ڈیلی بیسس پر ایک طریقہ کار بنا لینا، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے. تو آپ نے ڈیلی ایک تو میری ویڈیو دیکھنی ہے، میں ڈیلی بناؤں گا انشاءاللہ، آپ کو ڈیلی کا کام دیا کروں گا.
اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنا ڈیلی کام کرنا ہے، باقاعدگی سے پنچول رہنا ہے. کوئی یہ ہے کہ اب اگر آپ مخلص ہو کے کام کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ریکمینڈ کر دے گا، کیونکہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. میں تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کورس کو کنٹینیو رکھوں، آپ کو ICSB کے یہ جو آگے اسٹڈی کرواتا ہوں، تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اگر یار کوئی کمی پیشی جو مثال طور پر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ وہ بھی بتائیں. چلیں اس کے ساتھ ہی کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.